خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع ہر قیمت پر کریں گے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا اہم دورہ، فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ افسران سے خطاب۔ وزیر اعظم کا معرکہ حق میں پاک فوج کی تاریخی فتح پر خراج تحسین، کہا معرکہ حق فیلڈ مارشل کی قیادت میں تاریخی کامیابی ہے۔ عالمی برادری نے پاکستان کے پختہ، مدبرانہ اور منصفانہ موقف کو تسلیم کیا۔ افغان طالبان کی زیر سرپرستی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن غضب للحق پورے قوت سے جاری ہے۔ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور نیٹ ورک کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے۔ پاکستان امن، استحکام اور ترقی کے لیے نیٹ ریجنل سٹیبلائزر بن چکا۔ پاکستان کی سفارتکاری کے باعث ایران امریکہ جنگ بندی ہوئی۔ امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈا یا جھوٹی خبروں سے روکا نہیں جا سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل کا کوئٹہ گیریزن کا دورہ، کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں زیر تربیت افسروں اور فیکلٹی اراکین سے خطاب کیا۔ کہا دشمن عناصر اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مسلح افواج عوامی حمایت سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے۔ بلوچستان کی ترقی کے انحصار عوام دوست پالیسیوں، بہتر حکمرانی اور سماجی اور معاشی بہتری پر ہے۔ ابھرتے ہوئی ٹیکنالوجی، مشترکہ فوجی آپریشنز اور تینوں مسلح افواج میں بہتر ہم آہنگی ناگزیر ہو چکی ہے۔ فیلڈ مارشل کی بلوچستان میں تعینات افواج کے افسروں اور جوانوں سے بھی ملاقات۔ بولے افسر خود کو مسلسل تربیت دیں تاکہ بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں کا مؤثر جواب دیا جا سکے۔ فیلڈ مارشل نے اعلیٰ تربیتی معیار، علمی استعداد اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کہا اس ادارے کے فارغ التحصیل افسر ہمیشہ اپنی کارکردگی سے نمایاں رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کوئٹہ میں بلوچستان ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعظم کو بلوچستان میں سیکیورٹی، ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت، منصوبہ بندی، دیگر امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کا بلوچستان اور باقی ملک میں انسداد دہشت گردی اقدامات پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاک افواج کو خراج تحسین۔ بلوچستان میں عوامی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات پر وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور ٹیم کی پذیرائی۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کی رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کورٹ تعینات کرنے کی ہدایت۔ کہا اس اقدام سے بلوچستان میں معدنیات کے تحفظ کے لیے ایک راہداری قائم ہوگی۔ سیکیورٹی راہداری میں ایف سی کے اضافی ونگز، شاہراہوں اور سرحدوں پر چیک پوسٹیں اور سرویلنس گرڈ شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل بالخصوص معدنیات سے مالا مال ہے۔ بلوچستان میں محفوظ ماحول فراہم کرنا ناگزیر ہے۔ اجلاس میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعلیٰ، وفاقی وزراء۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 22 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا شیوا کے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن 17 مئی سے جاری تھا۔ سیکیورٹی فورسز اور خارج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں نے مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے دہشت گردوں کے اقدامات قابل مذمت قرار۔ شمالی وزیرستان میں سینیٹائزیشن آپریشن جاری، علاقے کو مکمل کلیئر کرنے کا عمل تیز۔ وزیر اعظم کا فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ امریکہ ایران پر حملہ کرنے سے ایک گھنٹہ دور تھا۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ڈیموکریٹس ایران کے ساتھ مذاکرات سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران مشرق وسطی تباہ کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ایران مذاکرات کی میز پر آیا اور معاہدہ چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے دوبارہ بڑے حملوں کی ضرورت پڑے، لیکن یقین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے ایران پر طے شدہ حملہ پھر مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا قطر، سعودی عرب اور یو اے ای کی قیادت کی درخواست پر حملہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ ممکنہ معاہدہ امریکہ اور مشرق وسطی کے لیے قابل قبول ہوگا۔ ٹرمپ کا وزیر جنگ اور فوج کو الرٹ رہنے کا حکم۔ مذاکرات کا مطلب ہرگز ہتھیار ڈالنا نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران عزت، اقتدار اور قومی حقوق کے تحفظ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ ملک اور عوام کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پوری طاقت کے ساتھ ایران کے مفادات اور عزت کا دفاع کریں گے۔
آخری حد تک عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے کھڑے رہیں گے۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی نے کہا، امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے۔ امریکی حملے بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے ملٹری سیکرٹری محسن رضائی کا ٹرمپ پر طنز، ایکس پر لکھا، امریکی صدر امید رکھتے ہیں ایرانی فوج ہتھیار ڈال دے گی، اس کے لیے وہ پہلے حملے کی ڈیڈ لائن طے اور پھر خود ہی منسوخ کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں ایرانی قوم امریکہ کو پسپائی اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دے گی۔ کسی بھی جارحیت کے جواب میں ٹرمپ کو مزید شرمندہ کریں گے۔ ایران نے ٹرمپ کا فوجی تباہی کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ وزارت دفاع کے ترجمان رضا طلائی نے کہا، ایران کی فوجی صلاحیت کا بڑا حصہ ابھی استعمال ہی نہیں کیا گیا، محور مزاحمت پہلے سے زیادہ متحد ہے۔ ٹرمپ ایران کی عسکری طاقت کے بارے میں جھوٹے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ کی ساکھ ایرانی افواج کے ہاتھوں گر چکی۔ مودی کا دورہ یورپ شرمندگی کا سفر بن گیا۔ عالمی سطح پر بھارتی وزیر اعظم کی سفاکیت بے نقاب۔ نیدرلینڈ کے وزیر اعظم نے اقلیتوں اور آزادی صحافت پر آئینہ دکھایا، کہا بھارت میں اقلیتوں کے حقوق بالخصوص مسلمان شدید دباؤ میں ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم سے ناروے میں صحافی کے کڑے سوالات، مودی براہ راست سوالات سے گریز کرتے رہے۔ ناروے کی صحافی کا بھارت کی عالمی صحافتی درجہ بندی کا حوالہ، بھارت میں میڈیا آزادی اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق سوالات کیے۔ اوسلو میں بھارتی وزارت خارجہ کی بریفنگ کے دوران غیر ملکی صحافی کا سوال، بھارتی سیکرٹری خارجہ نے سوال ہی بدل دیا۔ پریس کانفرنس میں ماحول کشیدہ، صحافی احتجاجاً باہر بھی چلا گیا۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل کو عبرتناک سزا سنا دی گئی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد کا مجرم عمر حیات کو سزائے موت اور عمر قید کا حکم۔ جج افضل مجوکا نے ثنا یوسف قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ قاتل عمر حیات سزائے موت، مجموعی طور 21 سال قید اور 25 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ قتل کے جرم میں سزائے موت اور 20 لاکھ روپے جرمانہ، سیکشن 392 کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ سیکشن 499 کے تحت 10 سال قید اور 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ سیکشن 411 کے تحت 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ مقتولہ ثنا یوسف کی والدہ کہتی ہیں کہ فیصلے پر بہت خوش ہیں، مجرم کو صحیح سزا ملی، اس دن کا انتظار بہت دیر سے تھا۔ مجرم کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے۔ فیصلہ ان کی ذات تک نہیں، پورے معاشرے میں جرائم پیشہ افراد کے لیے سبق ہے۔ انمول پروٹوکول ایس ایس پی کے گلے پڑ گیا۔ کوکین کوئین انمول پنکی کو عدالت میں پروٹوکول دینے کی تحقیقات، ایس ایس پی سٹی کراچی علی حسن کو معطل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی کی معطلی کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کیا گیا۔ علی حسن پر منشیات فروش پنکی کی گرفتاری کو مس ہینڈل کرنے کا الزام۔ ڈی آئی ویسٹ عرفان بلوچ نے انکوائری کی تھی۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق ساؤتھ پولیس کے اعلیٰ افسر نے سہولت کاری کے لیے احکامات دیے۔ ملزمہ کو فوری عدالت پیش کرنے کے لیے ایک صوبائی وزیر کا مبینہ پیغام بھی آیا۔ دوسری جانب آئی جی جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں، انمول پنکی سے منشیات خرید کر آگے بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مالی ٹرانزیکشن میں بینکنگ مسائل آتے ہیں، تحقیقات میں مکمل شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اگر منی لانڈرنگ کا معاملہ ہوا تو ایف آئی اے دیکھے گی۔ انمول پنکی کے گرد قانون کا شکنجہ سخت، ملزمہ کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ ملزمہ کی کراچی کے سینٹرل جیل جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی، پولیس نے انمول پنکی کو سخت سیکیورٹی میں عدالت کے روبرو پیش کیا۔ ملزمہ کو اضافی درجے کی عدالت کی اجازت سے جسمانی ریمانڈ کے لیے لایا گیا۔ سرکاری وکیل نے کہا ملزمہ کو 22 مئی تک جسمانی ریمانڈ دیا جائے تاکہ تفتیش مکمل کی جا سکے۔ عدالت نے درخشاں اور غزری میں درج مقدمات میں بھی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انمول پنکی کیس کا تذکرہ، منشیات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت۔ ایچ ای سی سے یونیورسٹیوں میں منشیات کے خلاف اقدامات کی رپورٹ طلب کر لی گئی۔ وکیل درخواست گزار کا پنکی کیس کا حوالہ، کہا کراچی میں ایک کیس چل رہا ہے، رائڈر اور ڈیلیوری بوائز کے ملوث ہونے کا کہا گیا۔ جسٹس انعام امین نے کہا کہ منشیات رائڈر اور ڈیلیوری بوائے کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں، تعلیمی اداروں میں مانیٹرنگ رپورٹ پیش کی جائے۔ حکام ایچ ای سی نے کہا تعلیمی اداروں میں رائڈر کے لیے جگہ مختص اور چیکنگ کی جاتی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा आज़रबाईजान में अहम मसरूफियात। वज़ीर आला ने बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज की स्टॉल्स होटल्स के साथ खुशगवार माहौल में गुफ्तगू, हुक्काम की ब्रीफिंग, मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला ने AI गैजेट्स का मुशाहिदा किया। तकरीब में बैनुल अक़वामी मीडिया की भी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब से शुरा और आलमी वफूद की मुलाकातें। आलमी मीडिया ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को रोल मॉडल करार दे दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक भी इस मौका पर वज़ीर आला के हमरा थे। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते उस्तवार हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम किए जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में वट्टू हाउस आमद। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। फातह खानी कहा कि मंजूर वट्टू की पीपल्स पार्टी और अवाम के लिए खदमात याद रखी जाएंगी। मरहूम ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में मजबूत करने के लिए किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत में वज़ीर आला पंजाब में भी रहे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। मौलाना फजलुर रहमान का सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होने का मशवरा। कहा, पार्लियामेंट को मजबूत और अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाना होगा। आईन पाकिस्तान कौमी मिसाक है, इसका तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी की जिम्मेदारी है। सरबरा JUI की कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह और इमदाद हुसैन पताफी ने फजलुर रहमान का सिंध आमद पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो की जानिब से गुलदस्ता भी पेश। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइन और पार्लियामान के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तेफ़ाक। बानी PTI का अडयाला जेल में तिबी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया। बानी तहरीक इंसाफ का तिबी मुआयना डॉक्टर आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी ने किया। जेल ज़राए ने बताया कि माहिर अमराज़ चश्म को पिम्स की मेडिकल टीम की मुआवनत भी हासिल थी। बानी की मुतासरा आंख का फॉलो अप और मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया। डॉक्टरों की टीम 1.5 घंटे तक अडयाला जेल में मौजूद रही। मेडिकल टीम अपनी रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेगी।